بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو طلباء کرام علمی اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدارس دینیہ میں تشریف لاتے ہیں، خصوصاً ان سے اور عموماً ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے میں مخاطب ہوں۔ اور دیکھیے، یہ جو دینی سفر ہے، دینی تعلیم ہے، اس میں بہت زیادہ جو عمل دخل ہے وہ استاد اور شاگرد کے تعلق، استاد اور شاگرد کے محبت، استاد اور شاگرد کی سند، یہ جو مل جاتی ہیں آپس میں، تو شاگردوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں جو استاذوں کو عطا کیا ہوتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو علمی سفر کے دوران دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں، اور خصوصاً ہمارے اس ادارے میں بہت زیادہ آپ ضروری سمجھیے اس کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے مفتیان اعظام گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اساتذہ سے عشق کے درجے تک محبت کا مقام عطا کیا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے بانی بھی تھے اور کراچی میں علماء اور مدارس کی بنیاد رکھنے والے تھے، انہوں نے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت کم دن گزارے ہیں۔ کم دن سے مراد یہ کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری شاگردوں میں حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دنیا میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا علمی مقام، ان کی تحقیق، ان کے مقالات، ان کی تالیفات، آپ جہاں چاہیں نظر ڈال لیں، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں ضرور عمل دخل ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی ایک عجائب بات یہ ہے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری شاگردوں میں سے، اور فرمایا کرتے تھے کہ بخاری شریف کے 12 سبق میں نے ان سے پڑھے۔ اس کے بعد حضرت تشریف لے گئے اسلام آباد میں اسلامی نظریاتی کونسل میں، اور وہاں طبیعت خراب ہوئی اور وہیں انتقال ہوا۔ آج آپ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں تشریف لے جائیں اور حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے امین کا پوچھیں تو انشاءاللہ تعالی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ذکر آپ کو ملے گا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے بہت کم وقت گزارا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو نسبتیں اور علوم اللہ تعالیٰ جلد عطا فرما دیتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1365 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مفتی بھی تھے، وہ مربی بھی تھے، وہ بہت بڑے پیر بھی تھے۔ اور انہوں نے اپنے احوال میں لکھا ہے کہ پڑھتے وقت میں کوئی بہت زیادہ خاص قابل طالب علم نہیں تھا، لیکن بس اتنا ہے کہ اپنے اساتذہ اور اپنے شیوخ کے احترام میں میں نے کبھی کوئی کمی نہیں کی ہے۔ اور میں نے اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا کہ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جوتوں کو اٹھا کے چوم لیا کرتے تھے خاموشی سے، جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا۔ یہ سب باتیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے علوم کا سفر ہے اور دین اسلامی کا سفر ہے، یہ بہت زیادہ اس کا تعلق محبت اور دل سے ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نہ کوئی کلاس پڑھائی، نہ کوئی ایسا کورس پڑھایا، نہ کوئی قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب پڑھائی، لیکن ایسے شاگرد تیار ہوئے کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لٹانے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے۔ اس لیے یہاں نظر آتا ہے، ظاہر بات ہے انتظامی امور ہیں، اور انتظامی امور میں ڈسپلن کو، نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اور آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے حجاج کرام سے فرمایا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جب تم حج پہ جاؤ تو پھر فسق و فجور، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ بالکل نہیں کرتا ہے۔ اور جو حجاج کرام حج پہ تشریف لے گئے ہیں، ان سے آپ پوچھئے کہ اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے، بڑے تحمل والا آدمی ہوتا ہے،
بات سمجھنے والا آدمی ہوتا ہے، لیکن جب وہ حج کے سفر پہ نکل پڑتا ہے اور جب سفر کی تھوڑی تھکاوٹ اس کو ہو جائے تو وہ اچانک سے لڑنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اس کو غصہ بھی آتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک عجیب ہیجان طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کیونکہ شیطان ابلیس وہ انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، خصوصاً ایسے معاملات میں، ایسی عبادات میں، ایسی دعاؤں میں کہ جہاں اس کا بہت اہم کام ہو رہا ہو، وہاں پہ وہ اس میں خلل انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں ادارے دینیاں ہے اور آپ حضرات جو ادارے کا نظام مقرر کیا گیا ہے اس پر آپ من وعن چلیے، اگر خدا نہ خواستہ کہیں ذرا سی بھی زیادتی ہوتی ہے تو حتی الامکان میں خود موجود ہوں، ہمارے بزرگان سب موجود ہیں، حضرت ناظم صاحب موجود ہیں، ان سے آپ رابطہ قائم کریں، ان کو بتائیں کہ بھئی اس طرح مسئلہ ہے، اس کو حل کیا جائے۔ لیکن اگر قانونی معاملات کو طلباء کرام اپنے ہاتھ میں لینا شروع ہو جائیں گے اور انتظامیہ کے ساتھ دست بدست ہو جائیں گے تو پھر نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے شخصیات کا احترام یا شخصیات کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے۔ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر میرا اپنا بچہ محمد احسن وہ بھی احسن العلوم کی انتظامیہ میں مشکلات برپا کرے گا تو احسن العلوم ہمارے لیے زیادہ قیمتی ہے، اولاد وہ بعد میں آتی ہے۔ تو آپ حضرات ہمارے لیے نہایت محترم ہیں اور اللہ کے دین کے سفر کے پروانے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، اللہ کے دین کے طلباء کے لیے فرشتے راستے میں پر بچھاتے ہیں اور آسمان و زمین میں جتنے کچھ ہے وہ سب ان کے لیے دعاگو رہتے ہیں، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں، والشمس والقمر، اور سورج اور ستارے۔ آپ جس کام پہ نکلے ہیں یہ انبیاء کا کام ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا بل ورثوا العلم، اور اہل علم ان کا ایک عالی اخلاق ہوتا ہے، اہل علم ان کا ایک مقام مرتبہ ہوتا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ اخلاق کے عظیم ترین درجات پر فائز ہیں۔ فستبصر ویبصرون، ان قریب پتہ چل جائے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یقیناً ان تعلیمات ہونے کے باوجود اگر اہل علم میں جہل کا اثر نظر آتا ہے تو یقیناً وہ تربیت اور تعلیم کی کمی ہے اور بے توجہی ہے۔ آپ حضرات سے ایک دفعہ پھر میں یہ گزارش کروں گا کہ الحمدللہ سال اپنے آخری مراحل کو پہنچ رہا ہے، ایک بہترین نیک صالح مسلمان اور طالب علم کی طرح وقت گزاریں، اپنے تعلیمی ذمہ داریوں کو اچھی طرح پورا کیجیے، اپنے اساتذہ سے دل و جان سے محبت کیجیے، احترام کیجیے۔ ان قریب انشاءاللہ تعالی پلک جھپکتے وقت گزرتا ہے۔ میں جب حفظ میں بیٹھا تھا وہ بھی یاد ہے، جب میں متوسطہ میں بیٹھا وہ بھی یاد ہے، پھر دورے میں ہم نے عبارت پڑھی وہ بھی یاد ہے، اور عنقریب یہ جو آپ کی یادیں ہیں اور یہ حسین لمحات ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، جماعت میں شریک ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تعلیم سب کچھ مسجد میں ہے، اور مسجد خیر بقاع الارض، آسمان اور زمین پہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں محبوب ترین مقام ہے۔ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ مسجد 7ویں زمین تک نیچے مسجد ہے اور مسجد 7ویں آسمان تک اوپر مسجد ہے۔ تو مسجد کا احترام، مسجد کے آداب، مسجد کی جو تمام دینی ہماری تعلیمات ہیں ان کو برقرار لاتے ہوئے بہترین وقت گزارنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ علمی سفر میں برکت دے۔